میں کسی پہ ایک پہ نہ میرا کوئی مقصد ہے، نہ میرا موٹیو ہے، نہ میں اس کو کہنا چاہتا ہوں. اعلیٰ حضرت کتنے بھائی ہیں؟ فرماتے تینوں بھائی اپنے سارے پیسے اپنی ماں کی خدمت میں رکھتے تھے. جب ہمارے بچے ہو گئے، جوان ہو گئے، تب بھی. کیوں؟ پھر خرچے کے لیے امی سے مانگتے تھے تاکہ امی کی عزت بنی رہے، تکریم بنی رہے، تعظیم بنی رہے. ایسا کرتے ہیں لوگ آج کل کے اعلیٰ حضرت کے نعرہ لگانے والے؟ بولو تو صحیح. مسلک اعلیٰ حضرت تو اپنے گھر میں بھی تو لگاؤ نا. اعلیٰ حضرت کا راستہ کیا ہے یہ بھی تو سمجھنا ہے نا. اعلیٰ حضرت کی زندگی، ان کے دور میں کسی کی زندگی اتنی حسین نہیں تھی جتنی ان کی حسین تھی. اعلیٰ حضرت، زور سے تو بولو سبحان اللہ. حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اعلیٰ حضرت ایک حج کر چکے ہیں. آپ اپنی والدہ کے ساتھ گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا اعلیٰ نے وہ شعر کہا تھا، آنے دو یا ڈبو دو. ذرا پیچھے والے بولو، ذرا پیچھے والو. آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں. یہ دوسرا حج ہے. اعلیٰ حضرت اپنے بھائی کو حج کے لیے چھوڑنے جا رہے ہیں، حج کرنے نہیں جا رہے ہیں. علامہ ظفر الدین بیاری نے لکھا ہے کہ آپ کو چھوڑنے کے لیے اپنے بھائی محمد رضا، ایک بھائی کا نام حسن رضا، ایک بھائی کا نام محمد رضا، ایک بھائی کا نام احمد رضا. یہ محمد رضا صاحب یہ محمد رضا صاحب رحمت اللہ علیہ شریف سے یا 15 دن کا یہ بیل گاڑی کا، گھوڑے گاڑی کا راستہ تھا. اور وہاں سے ملتی تھی ٹرین جسے کہتے تھے بمبئیا ایکسپریس. وہ جاتی تھی جھانسی، اور جھانسی سے جاتے تھے بمبئی، بمبئی سے پانی کا جہاز، پھر جدہ، جدہ سے مکہ شریف، مکہ سے مینا. پھر اس طرح سے لوگ حج کرتے تھے. اعلیٰ حضرت اپنے بھائی کو چھوڑنے کے لیے گئے، اور جیسے ہی آپ پہنچے وہاں پہ 12-13 دن کا سفر کر کے مشقت اٹھا کے اپنے بھائی کو ٹرین میں بٹھالا. اور جھانسی سے ٹرین نے جب رخصت ہونے کے لیے الارم بجایا، جب گھنٹی بجائی، اعلیٰ حضرت کو ایک دم مدینہ شریف یاد آنے لگا. علامہ ظفر الدین بیاری کہتے ہیں اعلیٰ نے اپنی یہ نعت کہی، گزرے جس راہ سے وہ سیدے والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین امبر سارا ہو کر. اور چمن طیبہ ہے وہ باغ کہ مرغ سدرہ ورس و چہکے ہیں جہاں بلبل شیدا ہو کر. وائے محرومی قسمت کہ میں پھر اب کی برس رہ گیا ہمراہ زبار مدینہ ہو کر. اور ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا، نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر. پھر آپ نے یہ شعر کہا، لے رضا سب چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے. ادھر ٹرین چلنے والی اعلیٰ حضرت رونے لگے. بھائی نے کہا کیوں روتے ہیں؟ فرمانے لگے میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی مدینے شریف جاؤں. کہا تو جلدی بیٹھیے. نہ اس زمانے میں پاسپورٹ کی ضرورت، نہ پیسے کی ضرورت، نہ پاسپورٹ کی ضرورت، نہ کسی ویزے کی ضرورت، بس پیسہ تو میرے پاس ہے، آئیے بیٹھ کے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہیں ابھی جاؤں گا تو اسی سال حج کرنے، مگر تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا. کہا پھر کیا کریں گے؟ کہا بریلی جاؤں گا. کہا بریلی کا الٹا سفر کیوں فرمائیں گے بھائی؟ یہ سب سخت سے سخت سفر، سب سے مشقت کا سفر، سب سے زیادہ خطرناک سفر تو یہی ہے جو کہ اس سے کرا جاتا ہے گھوڑے گاڑی سے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہیں میں بریلی ضرور جاؤں گا، اسی سال حج بھی جاؤں گا اور بریلی بھی جاؤں گا. توجہ کریں. کہا کیوں جائیں گے؟ کہا اس وجہ سے کہ ابھی اپنی والدہ سے اجازت نہیں لی ہے، پہلے اپنی امی کی اجازت لینے جاؤں گا. بولو تو صحیح، بولو تو صحیح، سبحان اللہ، بولو تو صحیح، سبحان اللہ. جلدی بولو. اپنی والدہ سے علامہ ظفر الدین بیاری کہتے ہیں بڑی مشقت سے سفر کیا، اور جب بریلی پہنچے اور جو 12-13 دن کا سفر کر کے ماں کے سامنے دو زانو بیٹھ گئے. اعلیٰ حضرت دو زانو بیٹھتے تھے. اور پھر ماں نے کہا بیٹے احمد رضا آ گئے جی. بھائی کو چھوڑائے تو رونے لگے، اور جب روئے تو ماں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے امی جان مجھے بھی مدینے شریف کے در و بام یاد آتے ہیں، مجھ کو بھی گنبد خضرا یاد آتا ہے، مجھ کو بھی باب بقی یاد آتا ہے، مجھ کو بھی باب نساء یاد آتا ہے، مجھ کو بھی باب ہجرہ یاد آتا ہے، مجھ کو حضور کا در و بام یاد آتے ہیں. میں بھی مدینے جانا چاہتا ہوں. جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان. ماں نے کہا بیٹے پھر واپس کیوں آ گئے میرے لال؟ اماں آپ کی اجازت لینے آیا ہوں، آپ جب تک اجازت نہیں دیں گی اللہ میرا حج قبول نہیں کرے گا. اماں آپ جب اجازت دیں گی. ماں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، نہ جانے کتنے آنسو تھے جو ماں کی آنکھوں سے نیچے گرے، اور پھر بیٹے کے سر پہ ہاتھ
ہاتھ رکھ کے کہا اور پھر ہاتھ رکھ کے دعا کی یا اللہ میرے احمد رضا کے حج کو قبول کرنا، یا رسول اللہ اس کی حاضری قبول کر فرمانا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو اماں نے کہا جا میرے بیٹے، میں دل سے اجازت دیتی ہوں، تیری سفر کی سلامتی کے لیے دعا کرتی ہوں۔ پھر آپ نے لکھا شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دوپہر کی ہے۔ پھر آپ بریلی سے جھانسی، پھر آپ ممبئی، ممبئی سے جدہ، جدہ سے آپ نے پہنچے آپ مکہ، مکہ شریف سے آپ پہنچے منا، اور منا سے آپ گئے جو ہے وہ عرفات، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے آپ نے رمی کی، اس کے بعد آپ نے قیام پورا کیا، اس کے بعد آپ نے یہ شعر کہا اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دی ہے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ پھر آخری طواف کر رہے ہیں اور پھر آپ نے حجر اسود کی طرف دیکھا اور کہا کہ کالک جبی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے مجھ کو بھی لے چلو، یہ تمنا حجر کی ہے۔ آغوش شوق کھولے ہیں جن کے لیے حتیم وہ مڑ کے دیکھتے نہیں، یہ دھن کدھر کی ہے۔ برسا کے جانے والوں پر رحمت کروں نثار، ابر کرم سے عرض یہ میزا بزر کی ہے۔ امام اہل سنت نے مکہ چھوڑا، پھر مدینہ شریف کی طرف چلے، پورے مدینے میں شور ہو گیا بریلی کا غلام آ رہا ہے، بریلی کا اعلیٰ حضرت آ رہا ہے، میرا امام پہنچا۔ کبھی زندگی میں پوری زندگی مجد الفسانی رحمت اللہ علیہ، کبھی مجد الفسانی کبھی حج کرنے نہیں گئے، ڈاکٹر اقبال بھی نہیں گئے، دونوں یہ کہتے تھے ہم حضور کو منہ کیسے دکھائیں گے، ہمارا منہ اس لائق نہیں، مگر جب میرا امام گیا تو خود تو گیا ہی، ہم غلاموں کے گنہگاروں کے لیے راستہ بھی نکال کے گیا، اور یہ شعر جا کر کے کہا تجھ سے چھپاؤں تو منہ، تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے گھر کی ہے، سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، غدوری قبور عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، آسی بھی ہے چہیتے یہ طیبہ ہے زاہدو، مکہ نہیں کہ جان جہاں خیر و شر کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دوپہر کی ہے۔ پھر بیٹھ گئے محبت کا دھرنا دے کے، یا رسول اللہ اب تک کتابوں میں پڑھا ہے آپ کو خواب میں تو دے، مگر آج جب تک آپ کا دیدار نہیں کروں گا اٹھوں گا نہیں، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، عرض کرتے ہیں اے مکی مدنی سرکار کرم کریں، کافی وقت گزرا، امام اہل سنت کا دل تڑپا تو یہ کلام کہا، وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ پھر جب اپنی عاجزی کی حد تک پہنچے تو پھر کہنے لگے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، بارگاہ رسالت سے کرم ہوا، نور والے سرکار نے نور کا جلوہ ہٹایا، پردہ ہٹایا، جلوہ دکھایا تو کہنے لگے وہ کمال حسن حضور ہے، یہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ امام نے عاجزی کر کے کہا تھا یا رسول اللہ میرے جیسے کتے ہزار پھرتے ہیں، مدینے والے سرکار کی آواز آئی احمد رضا یہ تیری عاجزی ہے کہ تو کہتا ہے تیرے کتے ہزار پھرتے ہیں، یہ میرا کرم ہے، اس دور میں جیسا تو ہے میرے رب نے دوسرا نہیں بھیجا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، عرس رشیدی، فیضان شہ کشمیری، حضرت علامہ مولانا سید شباز حسین صاحب قبلہ، عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، خواجہ کا ہندوستان، ہنگل کا سنی مسلمان، نعرہ تکبیر۔ واہ واہ بہت عمدہ۔ اعلیٰ حضرت کا نام کے نعرے لگانے آسان ہے، مگر امام کی طرح زندگی گزارنا یہ اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ واہ واہ بہت عمدہ، سبحان اللہ۔ میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، اور وہ اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے والوں کی بات کر رہا ہوں، اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاؤ یہ ہماری پہچان ہے، مگر کم سے کم امی کے اوپر بھی تم کرم کرو،
اپنی نظر کرو، ماں کو بھی تو دیکھو کہ ماں کون ہے. دیکھو اللہ کا شکر ہے حضرت قبلہ تشریف رکھتے ہیں، حامد بھائی سے بھی میری حج میں ملاقات ہوئی تھی مدینہ شریف میں. اللہ کا شکر ہے کہ 2017 میں اپنی والدہ کے ساتھ پہلی بار حج کو گیا تھا. میری ماں نے مجھے حج کرایا ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا میں نے اپنی ماں کو حج کرا دیا، یہ الٹی بات کرتے ہیں. مجھے تو میری ماں نے حج کرایا ہے. جب انگلی پکڑ کے اس نے چلایا ہے تو میں اس کو حج کرانے کے لائق ہوں، میری اوقات ہے. ماں والدہ ہماری واپس ہو رہی تھی مدینے سے. مدینے میں تو جہاں جاؤ گے تم کو اعلیٰ حضرت یاد آئیں گے. ہو گیا دھک سے کلیجہ میرا، ہائے رخصت کی سنانے والے. اب جب اچھے لوگ بیٹھے ہیں تو دو شعر علامہ حسن کے. خلد کیسی نفس سرکش، جاؤں گا جنت کو میں، جاؤں گا طیبہ کو میں. واہ خلد واہ. کیسی نفس سرکش، جاؤں گا طیبہ کو میں. دور ہٹ کر کھڑا ہو مجھ سے رستہ چھوڑ کر، اور ایسے جلووں پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار. کیا غرض میں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر. سبحان اللہ. یہ تو علامہ حسن ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میرا نفس مجھے جنت میں لے کے جانا چاہتا ہے مگر میں طیبہ جانا چاہتا ہوں. مگر اعلیٰ حضرت جب جنت میں پہنچ گئے نا، کہاں پہنچ گئے؟ بولو تو کہاں پہنچ گئے؟ اور حوروں سے بات کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ جیتے کیا دیکھ کے اے حورو، جیتے کیا دیکھ کے اے حورو طیبہ سے خلد میں آنے والے. جو مدینہ دیکھ کے جنت میں آئے وہ کیا دیکھیں گے؟ میری ماں جب آنی تھی تو میں نے کہا اماں دعا کر دو مجھے حضور خوب بلایا کریں، ہر سال بلایا کریں. تو میری ماں نے پہلے تو میری طرف دیکھ کے کہا تم بیٹا دعا کرو. میں نے کہا اماں تم دعا کرو، مدینہ ہے، رخصتی کا وقت ہے، اب پتہ نہیں کس کی قسمت آئے نہ آئے. تو میری ماں نے ایسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور جو اس نے الفاظ کہے اس کے اپنے اللہ قبول کرے. قبول ہی کیے. اس نے کہا یا رسول اللہ میرے بیٹے کو آپ خوب بلائیے، خوب بلائیے. کیا کہ وہ رونے لگیں. ان کا آج دعا کا اثر ہے. دیکھو ماں اگر ہے نا گھر میں تو سب کچھ بہتر